70 سے 176 دو آیات ہیں. یہ بلعم بن باعورہ کا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا. یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہترین قسم کے نکات ذکر کیا کرتا تھا, اور اس کے پاس کئی 100 شاگرد ہر وقت قلم اور دوات لے کر اور تختیاں لے کر موجود ہوتے تھے. جو بولتا تھا اس کے ملفوظات کو لکھا جاتا تھا. تو پھر قوم اس کے پاس پہنچی اور کہا کہ موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمیں احکام بیان کرتا ہے, تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو. اور یہ مستجاب الدعوات تھا بہت بڑا, اللہ نے اس کو بڑے انعامات سے نوازا تھا. اس کے لیے مدح کے کلمات بھی اللہ نے ذکر فرمایا. تو اس نے انکار کیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہے, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں. اس کے سامنے پھر دنیا رکھی گئی, پیسہ رکھا گیا. جب بریف کیس کھلتا ہے نا اور اورنج کلر کے نوٹوں پر بابا قائد اعظم صاحب تشریف فرما ہو کے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہے ہوں, تو اچھوں کے ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں خدا کو بعد میں راضی کر لیں گے, پہلے بابا جی راضی ہو جائے. بابا یہ پاکستان ہے, ناراض نہ ہو جائیں, نہ شکر پن میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو رشوتیں لے لی جاتی ہیں, غلط قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں, ناحق کو حق قرار دیا جاتا ہے. جو حقدار ہوتے ہیں ان کو گھروں سے, دروازوں سے اور آفیسز سے باہر دھکے دیے جاتے ہیں, اور نکموں کو نوکریاں دے دی جاتی ہیں. تو یہ اس قسم کے معاملات جب دنیا غالب آتی ہے تو آدمی کرتا ہے. تو بلعم بن باعورہ کے اوپر بھی دنیا کی محبت غالب آ گئی. کل بھی اس پہ میں نے درس کیا تھا کہ جب محبت غالب آتی ہے تو انسان پھر نہ اللہ کو دیکھتا ہے نہ رسول کو. اس کو دنیا کی چند دن کی زندگی کو مزین کرنا سب سے امپورٹنٹ محسوس ہوتا ہے, اور یہ اس کی تباہی ہوتی ہے. اس نے وہ مال دولت قبول کیا, پہاڑ پر گیا اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی. جیسے ہی دعا کی اس کی زبان کتے کی طرح لٹک کے زمین پر آ گئی اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا, اور یہ نشان عبرت بن گیا, اور قیامت تک اس کا یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا. تو اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ یاد رکھیں جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں, مبارک بندے ہوتے ہیں, اچھے بندے ہوتے ہیں, اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے. اور صاحب تقویٰ بغیر علم کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ تقویٰ ایک قلبی وصف کا نام ہے. جب قلب کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کیا صغیرہ ہے, کیا کبیرہ ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کس چیز کو اختیار کرنا ہے, کس کو نہیں. پھر وہ شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اچھی چیزیں اختیار کرتا ہے, تو وہ بنتا ہے صاحب تقویٰ. پھر جیسے جیسے وہ زیادہ ترقیاں کرتا ہے ویسے ویسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مطلب ہم صاحب تقویٰ کہتے ہیں جن سے بڑے بڑے متقی آدمی ہیں. اب اوپر سے نیچے تک دیکھو تو تقویٰ کی کوئی بظاہر نشانی تو نظر نہیں آتی. تو پوچھا جاتا ہے جی کیا نشانی ہے؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں, یہ ہے تقوی کی علامت. تو ہم مطلب یہ کہ پیسہ دینا, 12ویں پہ دیگے کھلا دینا 20-25, ہم کہتے ہیں کہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں, یہ بڑے متقی ہیں, 20 بچیوں کی ہر سال شادی کرواتے ہیں, اجتماعی شادی. یہ ان اعمال کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ یہ اچھے عمل ضرور ہیں لیکن تقوی کا مطلب تو ہے انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل مجلس میں جاتے ہیں, پیر صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, داڑھی ہے نہیں ہے, زلفیں ایک کندھوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہیں, یہ حرام اور ناجائز, بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہاتھ میں انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں بہت ساری, گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں, کالا ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا, حق ہو کے نعرے لگا رہے. پبلک گھبرا رہی ہے, ڈر رہی ہے, جی بابا جی بڑا پہنچا ہوا جی, حق ہو کا نعرہ لگایا, دل ہلا دیا بابا نے. اور وہ چیلے چانٹے ہوتے ہیں, وہ جو تعریفیں کر رہے ہیں بابا کی, حق کو نہیں پتا بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی نماز تو پڑھ نہیں رہا, ارے بابا کی نماز کی فجر ہوتی ہے مکے میں, ظہر ہوتی ہے مدینے میں, عصر ہوتی ہے بغداد میں, مغرب میں ہوتے ہیں داتا صاحب کے پاس, اور عشاء خواجہ صاحب کے پاس ہوتی. اچھا پیر صاحب کی تو ہو رہی ہے, تم بھی جماعت نہیں پڑھ رہے ہو, مریدین بھی غائب. تو یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ہم پبلک کی کا متاثر ہونا, پبلک کا جمگھٹا لگا ہونا, پیر صاحب آگے چل رہے تو 25-30 کا حق ہو چھو 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 کرتے ہوئے پیچھے چلنا. بابا جی کو کوئی, بابا جی نے الائچی دے دی, بچہ نہیں ہو رہا تھا, گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ بابا کتنے بے عمل کیوں نہ ہو, الائچی والی سرکار زندہ باد. ہم ان کو بزرگی کی علامات قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا کوئی کرامت دکھائے تو پھر مانیں گے. اچھا کرامت کیا ہوگی؟ کوئی بھی شبد بازی, کوئی بھی تکا لگ جائے وہ کرامت بن جاتی ہے. کرامت ولی سے ہوتی ہے,
اور ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم عالم ہوگا، اس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہوگا، کیونکہ ولایت کسی جاہل کو کبھی نہیں ملے گی، پہلی بات۔ دوسرا، آپ شرع عقائد کی شرح نبراس پڑھیں، اگر کوئی ولی کبیرہ گناہ کر بیٹھے معاذ اللہ، اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، یا صغیرہ پر اصرار کرے ولایت سلب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ولایت مل گئی وہ بھی اگر کبیرہ کرے تو ولایت سلب ہو جائے، اور جو پہلے ہی کبیرہ گناہ کر رہا ہو اور صغیرہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہو اس کو ولی مان لینا، یہ تو بہت ہی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصل چیز ہے التقوی اور پرہیزگاری۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں تقوی پرہیزگاری دے، ہمیں تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو تقوی پرہیزگاری دی ہے تو اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کچھ خبریں ہیں، بس جلدی میں ختم کرتا ہوں۔ 6 نمبر